کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعائے قنوت میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ تمام کمزور مسلمانوں کو نجات دے جو مکے میں مشرکین کی سختیاں جھیل رہے تھے، اے اللہ مضر پر اپنا سخت عذاب نازل کر، اے اللہ ایسا قحط نازل کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2932۔ اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی: اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، قیامت کے دن حساب بڑی سرعت سے لینے والے، اے اللہ مشرکوں اور کفار کی جماعتوں کو جو مسلمانوں کا استحصال کرنے آئی ہیں شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2933۔ جعفر بن عون نے بیان کیا، ہم سے سفیان ثوری نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور قریش کے بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر کون ان پر ڈالے گا؟ مکہ کے کنارے ایک اونٹ ذبح ہوا تھا اور اسی کی اوجڑی لانے کے واسطے ان سبوں نے اپنے آدمی بھیجے اور وہ اس اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ڈال دیا۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بد دعا کی کہ اے اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سب کو پکڑ لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ میں نے ان سب کو جنگ بدر میں بدر کے کنویں میں دیکھا کہ سب کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابو اسحاق نے کہا کہ میں 7ویں شخص کا جس کے حق میں آپ نے بد دعا کی تھی نام بھول گیا، اور یوسف بن ابی اسحاق نے کہا کہ ان سے اسحاق نے سفیان کی روایت میں ابی بن خلف کے بجائے امیہ بن خلف بیان کیا، اور شعبہ نے کہا کہ امیہ یا ابی شک کے ساتھ ہے لیکن صحیح امیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2934۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ بعض یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ میں نے ان پر لعنت بھیجی۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، کیا انہوں نے ابھی جو کہا تھا آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا، کیا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کا کیا جواب دیا؟ وعلیکم، یعنی تم پر بھی وہی آئے، یعنی میں نے کوئی برا لفظ زبان سے نہیں نکالا، صرف ان کی بات انہی پر لوٹا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2935۔ ابن شہاب نے خبر دی، ان سے ان کے چچا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر کو خط لکھا جس میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم نے اسلام کی دعوت سے منہ موڑا تو اپنے گناہ کے ساتھ ان کاشتکاروں کا بھی گناہ تم پر پڑے گا جن پر تم حکمرانی کر رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2936۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوست کے لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں، آپ ان پر بد دعا کیجئے۔ پاس صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اب دوست کے لوگ برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ دوست کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں دائرہ اسلام میں کھینچ لا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2937۔ شعبہ نے خبر دی قتادہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ بیان کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ کوئی خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ سر بمہر نہ ہو۔
चुनांचा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चांदी की अंगूठी बनवाई, गोया दस्ते मुबारक पर उसकी सफेदी मेरी नजरों के सामने है। उस अंगूठी पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा हुआ था। सही बुखारी हदीस नंबर 2938। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा ने खबर दी और उन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खत कसरा के पास भेजा। आपने एलची से ये फरमाया था कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को बहरैन के गवर्नर को दे दें। बहरैन का गवर्नर उसे कसरा के दरबार में पहुंचा देगा। जब कसरा ने मकतूब पढ़ा तो उसे उसने फाड़ डाला। मुझे याद है कि सईद बिन मुसैब ने बयान किया था कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बद्दुआ की थी कि वो भी पारा पारा हो जाए। चुनांचा ऐसा ही हुआ। सही बुखारी हदीस नंबर 2939। इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कैसान ने, उनसे इब्ने शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा ने और उन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर को एक खत लिखा जिसमें आपने उसे इस्लाम की दावत दी थी। वहिया कल्बी रदी अल्लाह अन्हु को आपने मकतूब देकर भेजा और उन्हें हुक्म दिया था कि मकतूब बसरा के गवर्नर के हवाले कर दें, वो उसे कैसर तक पहुंचा देगा। जब फारस की फौज इसके मुकाबले में शिकस्त खाकर पीछे हट गई थी और उसके मुल्क के मकबूजा इलाके वापस मिल गए थे, तो इस इनाम के शुक्राने के तौर पर जो अल्लाह ताला ने उसका मुल्क उसे वापस देकर उस पर किया था, अभी कैसर हम्स से एलिया बैतुल मुकद्दस तक पैदल चलकर आया था। जब उसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक पहुंचा और उसके सामने पढ़ा गया तो उसने कहा कि अगर इन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम का कोई शख्स यहाँ हो तो उसे तलाश करके लाओ, ताकि मैं उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक उससे कुछ सवालात करूं। सही बुखारी हदीस नंबर 2940। अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि कुरैश के काफिले के साथ वो उन दिनों शाम में मुकीम थे। यह काफिला उस दौर में यहाँ तिजारत की गर्ज से आया था जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ्फारे कुरैश में बाहम सुलह हो चुकी थी, सुलह हुदैबिया। अबू सुफियान ने कहा कि कैसर के आदमी की हमसे शाम के एक मकाम पर मुलाकात हुई और वो मुझे और मेरे साथियों को अपने साथ कैसर के दरबार में बैतुल मुकद्दस लेकर चला। फिर जब हम एलिया बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो कैसर के दरबार में हमारी बाजियाबी हुई। उस वक्त कैसर दरबार में बैठा हुआ था, उसके सर पर ताज था और रोम के उमरा उसके इर्द गिर्द थे। उसने अपने तर्जुमान से कहा कि इनसे पूछो कि जिन्होंने इनकी यहाँ नबूवत का दावा किया है, नसब के एतबार से इनके करीब में से कौन शख्स है। अबू सुफियान ने कहा कि मैंने कहा मैं नसब के एतबार से उनके ज्यादा करीब हूँ। कैसर ने पूछा तुम्हारी और उनकी क़ुराबत क्या है। मैंने कहा रिश्ते में वो मेरे चचाजाद भाई होते हैं। इत्तेफाक था कि इस मर्तबा काफिले में मेरे सिवा बनी अब्द मनाफ का और आदमी मौजूद नहीं था। कैसर ने कहा कि इस शख्स अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु को मुझसे करीब कर दो, और जो लोग मेरे साथ थे उसके हुक्म से मेरे पीछे करीब में खड़े कर दिए गए। उसके बाद उसने अपने तर्जुमान से कहा कि इस शख्स अबू सुफियान के साथियों से कह दो कि इससे मैं इन साहब के बारे में पूछूंगा जो नबी होने के मुद्दई है। अगर ये इनके बारे में कोई झूठ बात कहे तो तुम फौरन उसकी तकजीब कर दो। अबू सुफियान ने बयान किया कि खुदा की कसम अगर उस दिन इस बात की शर्म न होती कि कहीं मेरे साथी मेरी तकजीब न कर बैठे तो मैं इन सवालात के जवाबात में जरूर झूठ बोल जाता जो उसने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए थे। लेकिन मुझे तो इसका खतरा लगा रहा कि कहीं मेरे साथी मेरी तकजीब न कर दें, इसलिए मैंने सच्चाई से काम लिया। उसके बाद उसने अपने तर्जुमान से कहा इससे पूछो कि तुम लोगों में इन साहब का नसब कैसा समझा जाता है। मैंने बताया कि हम में उनका नसब बहुत उम्दा समझा जाता है। उसने पूछा अच्छा ये नबूवत का दावा इससे पहले भी तुम्हारे यहाँ किसी ने किया था। मैंने कहा कि नहीं। उसने पूछा क्या इस दावा से पहले इन पर कोई झूठ का इल्जाम था। मैंने कहा कि नहीं। उसने पूछा उनके बाप दादों में कोई बादशाह गुजरा है। मैंने कहा कि नहीं। उसने पूछा तो अब बड़े अमीर लोग इनकी इत्तबा करते हैं या कमजोर और कम हैसियत के लोग। मैंने कहा कि कमजोर और मामूली हैसियत के लोग ही उनके ज्यादातर मानने वाले हैं। उसने पूछा कि उसके मानने वालों की तादाद बढ़ती रहती है या घटती जा रही है। मैंने कहा जी नहीं, तादाद बराबर बढ़ती जा रही है। उसने पूछा कोई इनके दीन से बेजार होकर इस्लाम लाने के बाद फिर भी गया है क्या।
میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا انہوں نے کبھی وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور ہمیں ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ پوری گفتگو میں سوائے اس کے اور کوئی ایسا موقع نہیں ملا جس میں کوئی ایسی بات جھوٹی ملا سکوں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی جھٹلانے کا ڈر نہ ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم نے کبھی ان سے لڑائی کی ہے یا انہوں نے تم سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا، تمہاری لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں نے کہا، لڑائی میں ہمیشہ کسی ایک گروہ نے فتح نہیں حاصل کی، کبھی وہ ہمیں مغلوب کر لیتے ہیں اور کبھی ہم انہیں۔ اس نے پوچھا، وہ تمہیں کن کاموں کا حکم دیتے ہیں؟ کہا، ہمیں وہ اس کا حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمیں ان بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ نماز، صدقہ، پاک بازی و مروت و وفا، عہد اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب میں اسے یہ تمام باتیں بتا چکا تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے متعلق دریافت کیا تو تم نے بتایا کہ وہ تمہارے یہاں صاحب نسب اور شریف سمجھے جاتے ہیں، اور انبیاء بھی یوں ہی اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ تمہارے یہاں اس سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا؟ تم نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا دعویٰ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے تمہارے یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ صاحب بھی اسی دعوے کی نقل کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا تھا؟ تم نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص جو لوگوں کے متعلق کبھی جھوٹ نہ بول سکا ہو وہ خدا کے متعلق جھوٹ بول دے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں نے اس سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے وہ اپنے باپ دادوں کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کی اتباع قوم کے بڑے لوگ کرتے ہیں یا کمزور اور بے حیثیت لوگ؟ تم نے بتایا کہ کمزور، غریب قسم کے لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں، اور یہی گروہ انبیاء کی ہر دور میں اطاعت کرنے والا رہا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان تابعداروں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا گھٹتی بھی ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ لوگ برابر بڑھ ہی رہے ہیں۔ ایمان کا بھی یہی حال ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے پھر بھی گیا ہے؟ تم نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایمان کا بھی یہی حال ہے، جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر کوئی چیز اس سے مومن کو ہٹا نہیں سکتی۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ تم نے اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں۔ انبیاء کی یہی شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کبھی ان سے یا انہوں نے تم سے جنگ بھی کی ہے؟ تم نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے، اور تمہاری لڑائیوں کا نتیجہ ہمیشہ کسی ایک ہی کے حق میں نہیں گیا، بلکہ کبھی تم مغلوب ہوتے ہو اور کبھی وہ۔ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں لیکن انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ تم کو کن کاموں کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ ہمیں اس کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں تمہارے ان معبودوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ تمہیں وہ نماز، صدقہ، پاک بازی، وعدہ وفائی اور ادائے امانت کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک نبی کی یہی صفت ہے۔ میرے بھی علم میں یہ بات تھی کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ تم میں سے وہ مبعوث ہوں گے۔ جو باتیں تم نے بتائیں اگر وہ صحیح ہیں تو وہ دن بہت قریب ہے جب وہ اس جگہ پر حکمران ہوں گے جہاں اس وقت میرے دونوں قدم موجود ہیں۔ اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کی توقع ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کرتا، اور اگر میں ان کی خدمت میں موجود ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ اس کے بعد قیصر نے رسول اللہ کا نام مبارک طلب کیا اور وہ اس کے سامنے پڑھا گیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت قبول کر لے
اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کرو، تمہیں بھی سلامتی و امن حاصل ہوگی، اور اسلام قبول کرو، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، ایک تمہارے اپنے اسلام کا اور دوسرا تمہاری قوم کے اسلام کا، جو تمہاری وجہ سے اسلام میں داخل ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اس دعوت سے منہ موڑ لیا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسے کلمے پر آ کر ہم سے مل جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو پروردگار بنائے۔ اب بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو اس کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی فرما بردار ہم ہی ہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ جب ہرقل اپنی بات پوری کر چکا تو روم کے سردار اس کے ارد گرد جمع تھے، سب ایک ساتھ چیخنے لگے اور شور و غل بہت بڑھ گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا اور ہم وہاں سے نکال دیے گئے۔ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا اور ان کے ساتھ تنہائی ہوئی تو میں نے کہا کہ ابن ابی کبشہ مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، بنو الاسفر رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، مجھے اسی دن سے اپنی ذلت کا یقین ہو گیا تھا، اور برابر اس بات کا بھی یقین رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی اسلام داخل کر دیا، حالانکہ پہلے میں اسلام کو برا جانتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2941۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا تھا کہ اسلامی جھنڈا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ اب سب اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے جھنڈا کسے ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو سب سرکردہ لوگ اسی میدان میں رہے کہ کاش انہی کو مل جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ آخر آپ کے حکم سے انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور فوراً ہی وہ اچھے ہو گئے، جیسے پہلے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک یہ ہمارے جیسے مسلمان نہ ہو جائیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھہرو، پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں تم اسلام کی دعوت دے لو اور ان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کی خبر کر دو، پھر وہ نہ مانے تو لڑنا۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2942۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے حمید نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر چڑھائی کرتے تو اس وقت تک کوئی اقدام نہ فرماتے جب تک صبح نہ ہو جاتی، جب صبح ہو جاتی اور اذان کی آواز سن لیتے تو رک جاتے، اور اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی تو صبح ہونے کے بعد حملہ کرتے۔ چنانچہ خیبر میں بھی ہم رات میں پہنچے تھے۔ اس حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہر وہ موقع تلاش کر لینا چاہیے جس سے جنگ کا خطرہ ٹل سکے، کیونکہ اسلام کا مقصد جنگ ہرگز نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2943۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر ایک غزوہ کے لیے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2944۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خیبر تشریف لے گئے، اور آپ کی عادت تھی کہ جب کسی قوم تک رات کے وقت پہنچتے تو صبح سے پہلے ان پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے پھاوڑے اور ٹوکرے لے کر باہر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے۔ جب انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو چیخ پڑے، محمد واللہ، محمد، لشکر سمیت آ گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اب خیبر تو خراب ہو گیا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں مجاہدانہ اتر آتے ہیں تو کفر سے ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2945۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پس جس نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال ہم سے محفوظ ہے، سوا اس حق کے جس کی بنا پر قانوناً اس کی جان و مال زد میں آئے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس کی روایت عمر اور ابن عمر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2946۔ ابن شہاب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے۔ کعب رضی اللہ عنہ جب نابینا ہو گئے تھے کہ ساتھ ان کے دوسرے صاحبزادوں میں یہی عبداللہ انہیں لے کر راستے میں ان کے آگے آگے چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو مصلحت کے لیے دوسرا مقام بیان کرتے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2947۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ایسا کم اتفاق ہوتا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کا قصد کریں اور وہی مقام بیان فرما کر اس کو نہ چھپائیں۔ جب آپ غزوہ تبوک کو جانے لگے تو چونکہ یہ غزوہ بڑی سخت گرمی میں ہونا تھا، لمبا سفر تھا اور جنگلوں کو طے کرنا تھا، اور مقابلہ بھی بہت بڑی فوج سے تھا، اس لیے آپ نے مسلمانوں سے صاف صاف فرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ چنانچہ غزوے کے لیے جہاں آپ کو جانا تھا یعنی تبوک، اس کا آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2948۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے خبر دی کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جمعرات کے سوا اور کسی دن نکلیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2949۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے، اور انہیں ان کے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے تھے۔ آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2950۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت پڑھی، پھر عصر کی نماز الحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی، اور میں نے سنا کہ صحابہ حج اور عمرہ دونوں کا لبیک ایک ساتھ پکار رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2951۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک سے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مدینہ سے حجۃ الوداع کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس وقت نکلے جب ذی قعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ ہفتے کے دن ہمارا مقصد حج کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ جب ہم مکے سے قریب ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو، جب وہ بیت اللہ کے طواف اور صفا اور مروہ کی سعی سے فارغ ہو جائے تو احرام کھول دے، پھر حج کے لیے بعد میں احرام باندھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ 10ویں ذی الحج کو ہمارے یہاں گائے کا گوشت آیا۔ میں نے پوچھا کہ گوشت کیسا ہے، تو بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو گائے قربان کی ہے یہ اسی کا گوشت ہے۔ یحییٰ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے بعد اس حدیث کا ذکر قاسم بن محمد سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ قسم اللہ کی، عمرہ بنت عبد الرحمن نے تم سے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2952۔